يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعطي يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشاكر يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجميل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الحق پر بات کریں گے. الحق، برحق، برقرار، سچا. اللہ رب العزت اپنی ذات میں برحق ہیں، اپنے تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے برحق، اور ان کی تمام صفات حقیقت پر مبنی ہیں، سچی ہیں. وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت حق ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، یعنی اسی کو زیبا ہے ساری کائنات کی بادشاہت. لا الہ الا ہو، جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں. وہو رب العرش الکریم، اور وہ عزت والے عرش کا رب ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل سچائی ہے، اور اس سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ سب بھی سچ ہے. اس کا فرمان بھی سچ ہے، اس کی ملاقات بھی برحق ہے، اس کے پیغمبر بھی سچ ہیں، حق ہیں، اس کا کلام بھی حق ہے، اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کے دن اس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا اور حساب کتاب دینا بھی بالکل برحق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ہمارے حقیقی رب ہیں اور کیسے حق برحق الہ ہیں. فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معبود برحق ہونا اس لیے بالکل سچ ہے کیونکہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے. زندگی موت کا مالک وہ ہے، ہر ایک کو رزق وہ دیتا ہے، ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی اس کے ان اختیارات کا مالک نہیں. پھر اسی طرح فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اس زندگی کے بعد، جو ان کا سچا مالک ہے، برحق مالک ہے. سن لو، اسی کا حکم ہے، اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اس کی ملاقات برحق ہے، اور یہ ملاقات حساب کی غرض سے ہوگی. اور اس کے سوا جتنی بھی چیزیں دنیا میں پوجی جا رہی ہیں یا جن کی عبادت کی جا رہی ہے، نہ ان کے پاس اختیارات ہیں، نہ وہ کسی چیز کی مالک ہیں، اور نہ ہی پھر ان کی عبادت برحق ہے. فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور ایک سچائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، کیونکہ سارے اختیارات تو اسی کے پاس ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی کچھ پیدا کیا ان سب کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورا حق اور اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن وہ سب کو مہلت دیتا ہے کہ شاید لوگ پلٹ آئیں اور سچائی کو پا لیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد پیدا نہیں کی، یہ سب کچھ بے غرض، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد نہیں کی، یہ سب کچھ جیسے بنا ہے ایک دن اس سب کو سمیٹ دیا جائے گا، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور ایک دن ہوگا جس میں سب انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات بھی بالکل برحق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی بھی نشانیاں پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نشانیاں زمین آسمان کی صورت میں یا چاند سورج کی شکل میں پیدا کی ہیں، یہ سب بھی اس لیے ہے کہ بنانے والے کو پہچانا جائے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے بھی اس میں رکھے ہیں، اور ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں کھول کے اس لیے بیان بھی کر دی اپنی کتاب میں، یعنی صرف چیزیں پیدا نہیں کر دی بلکہ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جائے اور وہ حقیقت کو پا لیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے بھی حق پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک گول ٹکیا کی طرح ہوگی جسے میدے کی ایک سفید روٹی ہوتی ہے، اور اس پر کسی قسم کے کوئی پہاڑ اور ٹیلے اور اونچ نیچ نہ ہوگی، اور وہ چمک رہی ہوگی، اور تمام لوگ اس پر کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے حساب دیں گے۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لکھا ہوا سامنے رکھ دیا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء اور شہداء یعنی گواہ لائے جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس دنیا کو پیدا کیا، حق کے ساتھ ہی اس کو سمیٹے گا اور حق کے ساتھ ہی لوگوں کے فیصلے کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اس دن اللہ انہیں صحیح بدلہ پورا پورا دے گا حق کے ساتھ، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق جزا ملے گی، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ یعنی جن لوگوں کی عقل پر آنکھ پردہ پڑا ہوا ہے
اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو اور اس کی صفات کو نہیں مانتے، کل قیامت کو جب یہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ماننے سے انکار نہ کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ حق ہے جو حق کو ظاہر کرنے والا بھی ہے، یعنی آج تو اس نے نشانیوں کی شکل میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، لیکن کل اس سے بھی زیادہ بڑے دلائل کے ساتھ ہر چیز کی سچائی سامنے آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف کائنات کی نشانیاں ہی نہیں کھول کھول کے رکھی، بلکہ انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھی حق کے ساتھ بھیجا، سچائی کے ساتھ۔ اور جس بھی نبی کی سلیکشن ہوئی اس کے اندر بیسک کوالٹی جو تھی وہ سچا ہونے کی اور امین ہونے کی تھی، اور جو کچھ وہ لائے اور لانے والا جبریل امین وہ بھی امانت دار، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا وہ بالکل حقیقت اور سچ پر مبنی۔ تو گویا یہ وحی کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ، یہ سب برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کے جھوٹ اور باطل کی آمیزش نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کتاب میں فرمایا بالکل سچ فرمایا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کی پیروی نہیں کی اور اس کو حق نہیں جانا۔ پھر فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو جو قرآن مجید دیا ہے اور جو کی احکامات آپ پر اتارے ہیں یہ تمام کے تمام بالکل حق پر مبنی ہیں، اور یہی دراصل سچائی ہے، اور سچائی کے مطابق فیصلہ کرنے میں انسان کو فائدہ ہے، کیونکہ اگر یہ سب سچائی ہے اور انسان کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزر رہی، اس کے خلاف جا رہی، اس کے اپوزٹ جا رہی ہے، تو حقیقت میں وہ خود نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ بھی حق کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ حق دے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں، آپ کے کیے ہوئے فیصلے، آپ کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت، وہ سب بھی حق پر مبنی ہے، کیونکہ الہ برحق کی طرف سے آئی ہے حق لے کر۔ پھر اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ حکمت والا ہے اور عدل کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس نے جو کچھ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، انسانوں کے اندر جو پوٹینشل رکھے وہ بھی اللہ نے رکھے، جس قسم کی عقل سمجھ بوجھ رکھی وہ بھی سب اس کی دی ہوئی، اور عین اس کی ضرورت کے مطابق وہی نازل کی، ہدایت بھیجی، رسول بھیجے، اچھے نمونے بھیجے، تاکہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو بھی بہترین طریقے پر گزار سکے، اور ہمیشہ کا گھر جو ان کے لیے تیار کیا اللہ نے اس کو بھی حق کے ساتھ پا سکے۔ لیکن اگر انسان اس حق کو اور اس سچ کو سچ نہیں مانتے تو دراصل خود خسارے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ تھی،
حق آیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے خوابوں سے شروع ہوا، پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی۔ کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی الحق کی طرف سے حق پہنچ گیا، یعنی جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ بالکل سچائی پر مبنی تھی، اور آپ غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہو گئے، اور پھر وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیات نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ کی زبان پر سچ ہی جاری ہوتا تھا، اور نبوت کے بعد بھی جو بات آپ نے فرمائی وہ حق پر مبنی تھی۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں کیا میں انہیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں، یعنی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، تو کیا سب باتیں آپ کی لکھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی جس رب نے مجھے بھیجا ہے، جو سچ دے کر بھیجا ہے، اسی نے حفاظت کی ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ بتاتا ہوں، وہ بالکل سچ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ مزاح میں، یعنی ہنسی مذاق میں بھی سچ ہی بولتے تھے، کوئی جھوٹی بات یا کوئی غیر حقیقی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مزاح میں بھی ہمیشہ میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے اقوال ہیں، جو افعال ہیں، صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ماضی کے واقعات کی یا مستقبل کے ہونے والے واقعات کی، چاہے آخرت ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے یا اس کے بعد کی جو باتیں ہیں، یہ سب بھی حق پر مبنی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں حق ہو کر رہتی ہیں، اور اس کے تمام کلمات سچ کو ثابت کرنے والے ہیں، اس کے وعدے بھی سچے ہیں، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی کتاب بھی سچی ہے، اس کی ساری خبریں سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی کیوں نہ جانے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا قول کس کا ہو سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی باتیں سچی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا پر وہ بالآخر 5 رہ گئی۔ اس کے بعد آپ کو آواز دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی، آپ کو ان 5 پر 50 ہی کا ثواب ملے گا، یعنی ہم اب نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو 50 کا اجر لکھا تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے، برحق ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے تو یوں سمجھو اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے، یعنی ساری زندگی روزے رکھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں سچ فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی کرے گا اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص 3 روزے رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، اور 3 کا ثواب 30 کے برابر، تو گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھے۔ اور اگر ہر مہینے روزے رکھتے رہے 3 تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سال وہ روزے سے رہا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایسی آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر لوہے کی زنجیر ماری گئی ہو، پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اے جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں کہ حق فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا، یعنی وہ حق کی گواہی بھی دیتے ہیں اور پھر آگے حق ہی لے کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے وہ باتیں بھی بالکل سچی ہیں، حق پر مبنی ہے، کیونکہ وہ وحی الہی پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ان کو ملا ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی بیمار ہے، آپ نے اس کو شہد پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کو شہد پلایا گیا تو وہ مزید اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اسے مزید شہد پلاؤ۔ پھر اس نے پلایا، پھر اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا اور اس کے بعد اس کو شفا ہو گئی اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دین کے ایک حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری فائدہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اگر وقتی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید دین سچا نہیں ہے۔ اور شیطان بہت دفعہ ایسے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن اگر انسان کا ایمان سچا ہو اور اللہ کی بات پر پورا یقین ہو، تسلی ہو، اعتماد ہو، تو انسان الٹیمیٹلی یہی دیکھتا ہے اور آخرت میں تو ضرور دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حقیقت پر مبنی تھا اور باقی باتیں محض گمان تھی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات بھی سچی ہے، اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر وہ اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچو اگر کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی، اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا میسر نہ آ سکے تو ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ پھر یہ ہے کہ قیامت کا آنا بھی برحق ہے، بالکل سچ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں، یعنی اس پر پورا یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو اس کے مطابق تیاری نہیں کرتے، کیونکہ جو حادثہ پیش آنے والا ہو انسان پہلے سے اس کی پیش بندی شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جنت اور جہنم بھی برحق ہے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل کر دے گا، یعنی اس کے سچے ایمان کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی بالکل سچے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے جو وعدہ کیا وہ بھی ضرور پورا ہوگا، اسی لیے اہل جنت پکاریں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ پھر اہل جہنم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی پورا ہو کر رہنا ہے۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پایا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الحق مان لیتا ہے، اس کی باتوں کو سچ مانتا ہے، اس کے رسول کو سچ مانتا ہے، اس کے وعدوں کو سچ مانتا ہے، تو پھر اس کا اس کی زندگی پر کس طرح اثر پڑتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کا حق پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میرا حقیقی معبود ہے، جو سچا بادشاہ ہے، جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے اور جس نے مجھے سب کچھ یہاں دیا ہے، پھر اس کا کیا حق ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے اس نے، یہ سب کچھ کس لیے بنایا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری زندگی حق اور حقیقت کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ بندہ پوری کوشش کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانے اور اس کی عبادت کرے، کیونکہ اس کی عبادت کرنا بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، تو بندوں کو بھی اپنا فریضہ پورا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہیں دنیا اپنے اندر ایسا مشغول نہیں کرتی کہ وہ اللہ کا حق بھول جائے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسے بھی آخرت کے بارے میں جو خبردار کیا ہے اس میں خصوصی طور پر دنیا میں غافل ہونے سے بچنے کے لیے کہا
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور کتنا ڈرنا چاہیے؟ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی حق ادا کرے، یعنی قرآن مجید کا بھی، کیونکہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. پڑھنے کے حق میں کیا چیز آتی ہے کہ انسان اس کے الفاظ اور حروف کو بھی صحیح طور پر پڑھے اور اس کے معنی کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اگر انسان کو کتاب پڑھنی نہیں آتی اور پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے تو وہ کتاب کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کا حق ادا کرے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بھی انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنا دیا. ایک مرتبہ سلمان ابو درداء سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ام درداء بہت خستہ حال میں ہے. پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ بولے تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں. جب ابو درداء آئے تو حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا، حق کہا. پھر اسی طرح انسان کے مہمان کا بھی اس پر حق ہے. حدیث میں آتا ہے ان لزورک علیک حق، تم سے ملنے کے لیے آنے والے کا بھی تم پر حق ہے. پھر اسی طرح انسان کو اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے طرز زندگی میں حق کو اپنانا چاہیے اور باطل کا انکار کر دینا چاہیے. ہر معاملے میں سچ کو اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کسی بھی دل میں ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان انسان کو اندر سے سچا بنا دیتا ہے کیونکہ وہ حقیقت کے مطابق بات کرتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور صدیق بن کر دنیا کی قیمتی دولت حاصل کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصال پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت، سچی بات، اخلاق کی عمدگی اور کھانے میں پاکیزگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو حق بات چھپانی نہیں چاہیے، سچی گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے. انسان کو اگر کسی معاملے میں صحیح بات معلوم ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. مثلا کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہو اور آپ کو حقیقت معلوم ہو تو آپ کو دوسرے کا دفاع کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اس حق کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل بھی کر کے دکھائے. یہ نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور اس کا طرز زندگی، اس کا عمل اس کے خلاف ہو. فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو قول اور فعل کا تضاد بھی ناحق ہے. حق یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ہو وہی زبان پر ہو، اور جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے ایکشن میں ہو، اس کے عمل میں ہو، اور انسان ہر طرح کے جھوٹ سے بھی بچتا رہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو، وعدہ کرے تو توڑے نہیں، اور نظروں کو جھکا کر رکھا کرو، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر اسی طرح بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ انہیں تو کیا معلوم، نہیں، انہیں کچھ معلوم ہے یا نہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے جب ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے یا انہیں کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے تو اصل حقیقت بتائی جائے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے کہ بچے سمجھیں گے نہیں تو ان کو آ، خود ساختہ کہانیوں کے ذریعے یا غلط حقائق کے ذریعے ان کو بات پہنچائی جاتی ہے، تو اس سے وہ بچپن سے پھر جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا واقعی تمہارا دینے کا ارادہ ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں، میں کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے اوپر جھوٹ لکھی جاتی، تم پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ تو بچے کو بھی معمولی سمجھ کر اس سے غلط بیانی نہ کی جائے، اور اگر بچے کے ساتھ اجازت نہیں تو بڑوں کے ساتھ کیسے اجازت ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹے شخص کی عبادت قبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں۔ پھر جھوٹ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے اور سب سے بدترین عادت ہے۔ پھر اسی طرح انسان اپنے وعدوں میں بھی سچا ہو، کیونکہ وعدہ خلافی جو ہے وہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نقصان سے بچنے کا وعدہ کیا ہے ان کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، نیک کام کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اور پھر آخر میں یہ کہ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور انسان کو حق کی تلاش میں رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کا اقرار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر بادشاہی صرف تیرے لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور تیرا فرمان حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، انبیاء حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور قیامت کا آنا برحق ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں حق بات ہی کیا کروں، خواہ میں رضامندی کی حالت میں ہوں یا غصے کی حالت میں ہوں، کسی سے خوش ہوں یا کسی سے ناراض ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر ہی زندہ رکھے اور حق پر ہی موت دے۔
يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الوکیل پر بات کریں گے. الوکیل وکالت کرنے والا، کارساز کام بنانے والا، وہ جس پر پورا اعتماد کیا جا سکے، جو بھروسے کے لائق ہے، جو تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی ان کے تمام امور کا ذمہ دار ہے. ہر چیز کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور اپنی تمام مخلوق کی تمام ضروریات میں وہی ان کو کافی ہے. اس لیے مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرے اور اپنے سارے امور، اپنے تمام کام، اپنے تمام افکار، فکر، پریشانیاں اسی کے سپرد کر دیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس نام کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے مخلوق کا ضامن ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی وہی ان سب کا کام بنانے والا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کا خالق، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہر چیز کا کارساز ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر جاندار کی ذمہ داری اسی پر ہے اور اس کا منتظم بھی وہی ہے اور وہی ان سب کو کنٹرول بھی کیے ہوئے، یعنی صرف منتظم نہیں، صرف ضامن نہیں، بلکہ ان کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پریشانی کے عالم میں اپنے رب پر بھروسہ کیا اور کہنے لگے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں نے بے شک اللہ پر ہی توکل کیا، یعنی تمہاری مخالفتوں اور تمہاری اذیتوں کے جواب میں میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی تم میرا کیا بگاڑ لو گے، تم مجھے کیا نقصان دے سکتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ مجھے کتنا تنگ کرو گے، ستاؤ گے. بالآخر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب سے نمٹنے کے لیے مجھے کافی ہے اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور سب اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، کوئی بھی اس سے زیادہ نہیں، کوئی بھی اس سے نہیں بھاگ سکتا. پھر اسی طرح ساری مخلوق کا رازق بھی اللہ ہی ہے اور اس اعتبار سے بھی وہی ان کے کام بنانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک زبردست مثال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کی کہ کس طرح وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہوتا ہے کہ انہیں روزی کے لیے کہاں جانا ہے. لیکن جب وہ
نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اڑ کر کبھی ایک درخت پہ بیٹھتے ہیں کبھی دوسرے پر، تو بالآخر اپنی مطلوبہ چیز پا لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مفہوم بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے کوشش کی جائے اور پھر اس کے بھروسے پر ہی سب کام چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ وہی اصل میں رزق دے گا۔ کوشش انسان کی، لیکن کام بنانے والا وہ ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے نفس کے حوالے اور بعض اوقات لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز ترک مت کیا کرو، نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس 6 خصلتوں والا، 6 کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس سے ضرور جنت میں داخل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت پہ کامیابی کی راہیں اس کے لیے آسان فرما دے گا، اس کا کام بنا دے گا۔ نمبر 1، وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی جنت کا ضامن ہے۔ دوسرے، ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ ایک نیکی کے راستے میں تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تیسرے، وہ آدمی جو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا اور یہی کام کرتے ہوئے اگر فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا۔ چوتھے، وہ آدمی جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا، یعنی مسجد میں جانے والا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی گویا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر 5ویں، وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پشپناہی اور تعظیم و تکریم کرے، اگر وہ اسی میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا۔ چھٹے، وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، یعنی گھر سے نکلا نہیں، لیکن نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت کرے گا کیونکہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسان خواہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا کتنا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے کام بنائے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں بھی آتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام بنا دے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی استقامت کے ساتھ تمہاری موت آئے گی، اور پھر جس کی موت ایمان پر ہو، حق پر ہو، پھر اس کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کا وکیل اللہ ہے، وہ اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انسان کے ذمہ تو کوشش کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔
جب انسان کوشش اور محنت کے بعد باقی چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس سے نہ اس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے. جب وہ کچھ اچیو کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اس کو حاصل ہوا ہے. اور نہ ہی وہ کسی طرح بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں بہتر ہی چاہے گا اور اس کام کا ہونا اس کے حق میں بہتر سمجھے گا تو وہ کام ہو جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہوتا تو بھی ایسا شخص پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، کوشش پوری کر لی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو انسان اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اس کا مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب اس کے زور بازو کا نتیجہ ہے یا اس کی کوشش اور محنت ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کام نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کانفیڈنس اس کا ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا. اور اگر دعا بھی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کرتا. ہمارے دین میں توکل کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس میں ایک اعتدال ہے، ایک طرف بندے کی کوشش اور دوسری طرف نتائج کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو مومنوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، یعنی وہ آپ کو اپنی خواہشات کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کو خوش نہیں کیجیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے. یعنی اگر وہ آپ کو پریشرائز کریں یا کسی بھی قسم کی جسمانی یا روحانی تکلیف دے تو بھی آپ اس تکلیف کو محسوس نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. یعنی ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے آپ کا مشن رکنا نہیں چاہیے اور یہ باتیں بنا کر آپ کے کام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وقتی طور پر ایک امتحان ہے، اس پر صبر کر کے معاملات اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع پر تلقین کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، یعنی پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں اور اس کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے. یعنی اتنا بڑا رب، مالک اور بادشاہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، آپ اپنے امور اس کے سپرد کیجیے. ایک اور جگہ پر فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں. یعنی آپ کا حق پر ہونا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. اور ویسے بھی توکل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کی علامت ہے. یعنی انسان اپنے ایمان کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کوئی کام کر کے یہ سمجھے کہ جو کچھ کیا سب میں نے کیا ہے، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میری ساری ایفرٹ لگی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ محنت میں نے کی ہے لیکن اس کا پھل اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ کوئی کام نہیں ہوتا صرف تمہارے چاہنے سے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. تو جب ایک انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ثبوت بھی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اب گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو اگر تم فرما بردار ہو. پھر اسی طرح
तवक्कुल जन्नत में ले जाने वाली कौम की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कुछ ऐसी कौमें दाखिल होंगी जिनके दिल नरम मिजाजी और तवक्कुल अल्लाह में परिंदों के दिलों की तरह होंगे, यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाले होंगे। फिर इंसान को ये भी यकीन होना चाहिए कि हर किस्म का नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला अपने बंदे को जो भी अता करता है वो उसकी हिकमत पर मबनी होता है, और वही चीज बंदे के हक में फायदा मंद होती है। बाज़ औक़ात लोगों से डराते हैं या बाज़ तवहुमात का शिकार हो जाते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हैं, तो तवक्कुल इस चीज की भी तरदीद कर देता है। कुरान मजीद में आता है, इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो तुम्हारे माबूद उसकी पहुंचाई हुई तकलीफ को क्या दूर हटा सकते हैं? या अगर वो मुझ पर रहमत करना चाहे तो क्या वो उसकी रहमत को रोक सकते हैं? इनसे कहो मुझे अल्लाह काफी है, यानी नफा नुकसान का असल मालिक वही है और भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। तो जिंदगी में कोई भी मामला हो, ख़ाज़ाती या दीन से मुतल्लिक या लोगों से मुतल्लिक, तो इंसान तमाम उमूर में सही रास्ता इख्तियार करे, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर चले और फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे और अल्लाह के फैसलों पर राजी भी हो जाए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला का जो भी फैसला है मेरे हक में, उस पर भी मैं राजी हूँ और मैं मुतमईन हूँ। और इंसान हर किस्म के तवहुमात को भी छोड़ दे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और उसको कुछ नुकसान दे सकता है। कोई भी फायदा या नुकसान किसी इंसान की तरफ से या किसी सबब से इंसान को जब भी होता है जब असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका इज़्न देता है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अल मुतवक्किल रखा। तौरात में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, बशारत देने वाला, उम्मी अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं, मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है। तो इससे ही पता चलता है कि ये इतनी खूबसूरत सिफत है कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाया। और हकीकत यह है कि आप हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते थे, रिस्क के मामले में, इसी तरह मदद लेने के मामले में, मुश्किलात के हल होने के मामले में, अच्छे अखलाक को इख्तियार करने के मामले में, हर चीज में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ही भरोसा करने वाले थे कि सब कुछ देने वाला दरअसल वही है। क्योंकि अल्लाह ताला को वकील मानने का मतलब ही यही है कि इंसान अपने हर मामले में अल्लाह को अपने लिए काफी समझे, जैसा कि हर पैगंबर का तरीका रहा है। और जब कोई शख्स ऐसा करता है तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत नसीब होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत रखता है। यानी जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम करते हैं और उसी को अपना सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के महबूब बन जाते हैं और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह काफी हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद वादा फरमाते हैं, व तवक्कल अलल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह पे भरोसा करो और अल्लाह काम बनाने के लिए काफी है। फिर इसी तरह यह है कि जब इंसान तवक्कुल की सिफत अपनाता है तो उसके अंदर बहादुरी पैदा होती है, उसके अंदर और भी बहुत से अच्छे अखलाक पैदा हो जाते हैं। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा खूबसूरत और तमाम लोगों से ज्यादा सखी थे और तमाम लोगों से ज्यादा बहादुर भी थे। एक रात मदीना मुनव्वरा वाले घबरा गए और जिस तरफ से आवाज आ रही थी लोग उस तरफ चल पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को वापस आते हुए मिले, यानी आप उससे पहले ही चक्कर लगा के आ रहे थे
اور آپ اس آواز کی طرف سب سے پہلے تشریف لے گئے، یعنی جس سے لوگ ڈر گئے تھے۔ آپ ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیٹھ ننگی تھی، آپ کی گردن میں تلوار تھی، اور فرما رہے تھے مت گھبراؤ مت گھبراؤ، یعنی آپ خود سب سے پہلے اس خطرے کو دیکھنے بھانپنے کے لیے گئے تھے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور اس خطرے کو دیکھنے کے لیے آپ کا نکلنا دراصل آپ کے توکل کرنے ہی کی علامت تھی۔ پھر اسی طرح جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ شیطان کے شر اور ہتھ کنڈوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا کچھ بھی زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر وہ فیصلہ مرضی کے خلاف بھی ہو تو انسان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا اور وہاں شیطان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا جو بھی فیصلہ میرے حق میں ہے وہ اچھا ہی ہے، کیونکہ رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس طرح انسان کے اندر سے وہم اور بدشگونی وغیرہ بھی چلی جاتی ہے، جو کہ شیطان کے طریقہ کار ہے انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، یعنی وہم کا شکار ہونا یا کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ہر ایک کے دل میں شیطان وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے یا اس انسان کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، فلاں کی نظر لگ جائے گی یا کوئی اور چیز اس کے دل میں کھٹک جاتی، تو یہ کھٹک آنی تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اس کھٹک کا علاج کیا ہے، اس بدگمانی اور بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اس کے نام سے کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی لیے جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، وہ ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کے اذن سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ ہی کا نام لے کر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہے ہیں تو ان کو ایک تلقین کرتے ہیں کہ کیا بچوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا مصر میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں آ جاؤ، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں کوئی یا تمہارے ہاتھ میں کوئی نقصان لکھا ہے تو میں اس سے تمہیں نہیں بچا سکتا، ہاں میں ایک تدبیر ضرور کر سکتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کا نقصان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر ٹیسٹ آتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے کارساز بنائے گا میں اس کے لیے کافی ہوں، تو پھر وہ نقصان بھی بعد میں فائدے میں بدل جاتا ہے۔ پھر آخرت میں بھی انسان کے لیے بہت بڑا اجر ہے توکل کرنے کے لیے۔ اسی طرح انسان کے لیے توکل کی وجہ سے آخرت میں بھی بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی دنیا کے فائدوں کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن یہ فائدہ کس کو ملتا ہے، کون اس کو پا سکتے ہیں؟ جن کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں۔ نمبر ایک الذین صبروا، وہ لوگ جو مشکلات پر صبر کریں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، یعنی مشکل سے نبٹنے کے لیے کوشش کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اس مشکل سے نکلنے کی راہ مل جاتی ہے،
یا کچھ اس میں دیر ہو جاتی ہے، دونوں ہی صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ پر اپنا پورا اعتماد کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ کہ صبر اور توکل ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح توکل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ان عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ جو بالآخر انسان کو ہمیشہ کی کامیابی سے دوچار کرتا ہے۔ پھر اسی طرح توکل جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو دم طلب نہیں کرتے، یعنی کسی سے نہیں کہتے کہ آؤ مجھ پہ دم کرو، اور نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا وکیل سمجھ لے، اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرے، اپنے رزق کا ضامن بھی اسی کو سمجھے، یعنی محنت کرے، کوشش کرے، جو بھی چھوٹی یا بڑی جاب ملے اس میں بھی پوری امانت داری سے اپنا کام کرے۔ اگر کوئی کاروبار ہے تو اس میں بھی خوب دل لگائے، اور فوری جلد فائدوں کی امید نہ رکھے، اور مسلسل محنت کرتا رہے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ کیونکہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عاجز ہو کر بیٹھ جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اگر ہماری قسمت میں روزی لکھی ہوگی تو خود ہی آ جائے گی۔ نہیں، توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم بھی ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، اور اپنے بیوی بچوں کا حق نہ مارے، ان کا حق ضائع نہ کرے، کیونکہ جو شخص کام نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں۔ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، لیکن پرندوں کی مثال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح سویرے ارلی مارننگ نکلتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہی ہے، اس کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اڑ جاتے ہیں اور اپنے رزق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور شام تک مسلسل رزق تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی کتنی سخت محنت کرتے ہیں، اور ہزاروں میل کی اڑانے اڑتے ہیں دن میں، صرف ایک کام کے لیے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے۔ تو بندہ مومن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خوب محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے آسمان اور زمین کے دہانے کھول رکھے ہیں، اور پھر جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک کوانٹٹی مقرر ہے کہ کس کو کس وقت ملنا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش شرط ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کوشش کے ساتھ ساتھ، بھروسے کے ساتھ، توکل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرے، یا جس چیز کے بارے میں بھی وہ امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کی دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے دے اور نہیں چاہے تو نہ دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن بندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھ کر
اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کو اپنا وکیل اور کارساز سمجھتے ہوئے اس سے خوب خوب مانگے. بندوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. اور پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے. رزق کے علاوہ باقی بھی جتنے مرحلے ہیں زندگی میں انسان کے اور جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور زندہ پر بھروسہ کر جو نہیں مرے گا اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر. عام طور پر انسان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کی نظریں اپنے جیسے انسانوں پر پڑتی ہیں اور پھر اس کو تسلی ہوتی ہے اگر انسانوں میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا اس کو دکھائی دیتا ہے. لیکن یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان تو فانی ہے، انسان تو جانے والے ہیں، انسانوں کا دیا ہوا فائدہ تو محدود ہے، لمیٹڈ ہے. انسان کو بھروسہ انسانوں پر نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. سب بھی دنیا سے چلے جائے تو وہ باقی ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا. اس لیے اس پر بھروسہ کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی تلقین کی تھی. فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی اور کارساز نہیں پکڑو گے. یعنی ان کی کتاب میں جو ان کے لیے واضح تعلیم تھی وہ کیا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے رزق کے علاوہ، عمومی طور پر بھروسے کے علاوہ. نمبر 1، جب انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرے، کسی چیز کا پکا عزم کر لے تو اس کام کو کرے بھی اور پھر بھروسہ بھی کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. یعنی سٹیپس کیا ہے کہ سب سے پہلے نیت اور ارادہ سچا ہو، خالص ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق، جو بندہ اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کے راستے آسان کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ نیت سے مراد پکا ارادہ، عزم، اور پھر اس کے لیے کوشش اور پھر اس کے لیے دعا. پھر اسی طرح جب شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالے اور اس کے لیے چیزوں کو مشکل بنا کر پیش کرے اور اس کی ہمت توڑے، اس وقت بھی انسان کم ہمتی کا ثبوت نہ دے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے. یعنی جب لوگوں کو انسان وسپر کرتے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے شاید یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. یعنی انسان جب اپنے ماحول کے اندر دل توڑنے والے، دل شکن حالات دیکھے، لوگوں کے رویے ایسے دیکھے کہ جہاں سے کوئی سپورٹ انسان کو نہ ملے بلکہ اس بات کا احساس ہونے لگے کہ شاید یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے اور وہ کوششیں بھی کریں، تو بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح بدشگونی کا علاج بھی انسان اللہ پر توکل کر کے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی کے بارے میں برا گمان ہو جائے تو اس کی چھان بین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی سے حسد ہو تو ظلم مت کرو. یعنی حسد ہونے لگے تو پھر
ظلم نہ کرو، یعنی کہ وہ دل میں اگر ایک برا خیال آ گیا کسی کے بارے میں تو الگ بات ہے، لیکن اس پر ایکشن نہ ہو۔ اور جب تم کو اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو اس کام کو جاری رکھا کرو، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی تلقین کی تھی، فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی اور کارساز نہیں پکڑو گے۔ یعنی ان کی کتاب میں جو ان کے لیے واضح تعلیم تھی وہ کیا، کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے رزق کے علاوہ، عمومی طور پر بھروسے کے علاوہ۔ نمبر ایک، جب انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرے، کسی چیز کا پکا عزم کر لے، تو اس کام کو کرے بھی اور پھر بھروسہ بھی کرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ یعنی سٹیپس کیا ہے کہ سب سے پہلے نیت اور ارادہ سچا ہو، خالص ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق، جو بندہ اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیت سے مراد پکا ارادہ، عزم، اور پھر اس کے لیے کوشش، اور پھر اس کے لیے دعا۔ پھر اسی طرح جب شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالے اور اس کے لیے چیزوں کو مشکل بنا کر پیش کرے اور اس کی ہمت توڑ دے، اس وقت بھی انسان کم ہمتی کا ثبوت نہ دے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، یعنی جب لوگوں کو انسان وسپر کرتے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے شاید یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یعنی انسان جب اپنے ماحول کے اندر دل توڑنے والے، دل شکن حالات دیکھے، لوگوں کے رویے ایسے دیکھے کہ جہاں سے کوئی سپورٹ انسان کو نہ ملے، بلکہ اس بات کا احساس ہونے لگے کہ شاید یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، اور وہ کوششیں بھی کریں، تو بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بدشگونی کا علاج بھی انسان اللہ پر توکل کر کے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی کے بارے میں برا گمان ہو جائے تو اس کی چھان بین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی سے حسد ہو تو ظلم مت کرو، یعنی حسد ہونے لگے تو پھر ظلم نہ کرو، یعنی کہ وہ دل میں اگر ایک برا خیال آ گیا کسی کے بارے میں تو الگ بات ہے، لیکن اس پر ایکشن نہ ہو۔ اور جب تم کو اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو اس کام کو جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ نہیں اب تو یہ نظر ہی لگ گئی، اب تو یہ سب کو پتہ چل گیا، اب تو یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا، نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے انسان چلتا چلا جائے۔ پھر اسی طرح اگر انسان واضح علامات بھی دیکھے کہ لوگ اس کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی وہ اللہ کا سہارا پکڑے اور کہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، کسی کی سازشیں اور چالیں مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، هو مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کی اذیتوں اور لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر، لوگوں کے الزام تراشی پر جب لوگ بے رخی اختیار کر جائیں، انسان کو چھوڑ جائیں، انسان تنہائی محسوس کرے، تو اس وقت بھی وہ کہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر یہ لوگ آپ سے اعراض برت رہے ہیں، آپ سے منہ پھیر رہے ہیں، آپ سے بے رخی کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، یعنی سارے انسانوں کے مقابلے میں میرا رب مجھے کافی، کیونکہ اگر سارے انسان مل کر بھی کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے تو دے نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ فرمایا جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اتنا بڑا رب، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر اسی طرح انسان کو بعض اوقات زندگی کے کچھ معاملات میں کچھ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، جیسے کسی جھگڑے کے موقع پر کوئی صلح کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر تمہارے دشمن صلح کی طرف مائل ہو، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو اور اللہ پر توکل کر لیں، وہ تو انشاءاللہ خیر کے کام میں پھر نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب دشمنوں کا خوف ہو تو اس وقت بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر اسی طرح توکل میں انسان کو صرف دل میں ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جب ایک بات زبان سے بولتا ہے تو اس کے کان بھی سنتے ہیں، اور اس اپنے جسم پر اور اپنی روح پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز اس چیز میں زیادہ کنوکشن آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مقابلے میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوئی ہوں گی، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کریں گے دجال ان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور پھر یہ یاد رہے کہ توکل کے بھی درجات ہیں اور اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا، یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، یعنی انسان کو کوئی بھی چیز پیش آئے تو فوراً اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنا، یعنی اللہ کی طرف دھیان جا کر مدد مانگ کر فوراً کوشش شروع کر دے، کیونکہ کوشش جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، کہ پہلے تم اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو، اور پھر یہ کہ اسباب اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی جائے۔ جیسے یمن کے لوگ جب حج پر آتے تھے تو زادرہ نہیں لاتے تھے، تو قرآن مجید میں حکم نازل ہوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زادرہ لے کے چلو، یعنی حج پہ جا رہے ہو تو اپنا سامان سفر ساتھ لو، کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات ہے۔ کیونکہ یمن کے لوگ یہ کہتے تھے بس اللہ کے راستے میں اللہ خود ہی رزق دے گا، تو اس پر کہا گیا کہ نہیں، پہلے کوشش کرو، باقی پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان تقدیر پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے۔ بعض اوقات انسان اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے، بھروسہ بھی کرتا ہے، لیکن حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا، تو ایسے میں بھی انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو آزمائش میں سکون مل جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ہمیشہ توکل کیا۔ آل فرعون کا مومن بندہ بھی اللہ پر توکل کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے، جب ان کو مکہ کی بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑا گیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو دریا میں پھینک کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کیا۔ ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اسی سے دعا کرنا چاہیے، اور پریشانی کے وقت
حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے انسان کے دل کو کافی تسلی ہو جاتی ہے. اور باقی دعائیں بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کی ہیں وہ مانگتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنے مال و متاع، اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کا کارساز ہونا ہم سب کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا الله أنت الحسيب، يا الله أنت الشافي، يا الله أنت المبين، يا الله أنت الوكيل، يا الله أنت القيوم، يا الله أنت المتين، يا الله أنت السبوح، يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. کیسی ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ آمین ثم آمین. سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. سن رہے ہیں اتنے خوبصورت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام، پیاری صفات. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعی ان ناموں کو جان کے ان پہ عمل کرنے والا بنائے. اتنی خوبصورت صفات کہ ہم سب کے اندر یہ خوبیاں آ جائیں. ہم بھی اسی طرح حق سے بات کرنے والے بنیں، اور ہم بھی اسی طرح الوکیل کی جو صفت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کام بنانے والے، ہم بھی دوسروں کے کام آئے. تو اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی خوبصورت باتیں ہم نے سیکھی. تھوڑا سا ریفریش کر لیں آپ مل کر، کچھ پوائنٹس کو دیکھ لیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ علم پختہ ہوتا ہے نا. یہ تو ہے نا، علم جب ریپیٹ ہوتا ہے نا بار بار ذہنوں میں اور بار بار، تو اس سے وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے. تو ہم سب پختگی چاہتے ہیں نا. اور پھر کیونکہ آپ نے یہ اتنی خوبصورت چیزیں سیکھی ہیں، تو یہ ہم سب کے اوپر پھر فرض ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہے نا. یہ باتیں دوسری تو نہ رہے نا اس سے، اگر جو چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں ان تک بھی یہ جائے. تو یہ ہم سب کا ایک ہی گول ہونا چاہیے کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے آگے بھی بتائیں، آگے بھی پھیلائیں. تو چلیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے دعا مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے. صحیح ہے، کوئک سا پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لاحد فیہ شیئا. آمین ثم آمین. جی آج ہم نے بہت خوبصورت دو نام پڑھے، الحق اور الوکیل. کبھی بھی آج تک الحق کا اس طرح مطلب سمجھ نہیں آیا، اور پھر الوکیل کا بھی. الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحق ہے، یعنی کہ وہ سچے ہیں. آج ہم نے یہ سیکھا ہے. چلیے اب سے نا کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ الحق میں حق پر ہونے کے علاوہ اور کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کوئی معنی لکھا تھا؟ الحق جب ہم نے آج سیکھا، ماشاءاللہ تسلیم ایکسیلنٹ. آپ نے تو پہلے لکھ دیا اس کو، برحق ہونا. اور کوئی اور معنی کسی نے کچھ اور نوٹ کیا اس کے علاوہ؟ تسلیم نے تو بتا دیا، وہ کتنی اٹینٹیو تھی. الحمدللہ الحمدللہ. برحق ہونا بالکل صوبیہ. اور کوئی معنی؟ اب میں وہ لکھ بھی چکی ہوں اوپر. سچا ہونا، ٹھیک ہے. برحق ہونا، کسی چیز کے لیے حق پہ ہونا اور سچا ہونا. اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. اس کی عبادت ہے وہ حق ہے. اس کے سوا جتنے معبود ہیں وہ باطل ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور پھر
سورہ المومنون کی آیا 116 میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ، حقیقی نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی رب ہے عرش کریم کا. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں مکمل طور پہ یہ پتا چل گیا کہ وہ رب برحق ہے. اصل جو ملکیت ہے، اصل حقیقی بادشاہ وہی ہے. اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کیا اور بھی کچھ چیزیں برحق ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں، بالکل ہیں. اور ماشاء اللہ روہینہ نے لکھ دیا ہے کہ جس میں سے ایک جنت ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. سب ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. مخلص فیاض، اچھا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت اچھے. سب رسول، سب بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق جو چیز بھی ہے، اللہ سے متعلق جو چیز بھی ہے وہ برحق ہے. اس کے پیغمبر، اس کا کلام، اس کے فیصلہ، اس کا ہر فیصلہ برحق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین برحق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اقوال افعال برحق ہیں. اس کی ملاقات ہونی ہے وہ برحق ہے. اسلام بالکل، قیامت کا آنا برحق ہے. جنت، دوزخ، یہ سب برحق ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جس طرح ہم نے کہا نا کہ قیامت کا دن جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، سب اٹھائے جائیں گے، اس کا حق میں ہونا ثابت ہے قرآن و پاک کے اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ہمارا حساب کتاب ہو، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی ملے اور پھر اس کے بعد جب وہ بندہ مر جائے اس کے بعد سب ختم؟ نہیں نا، یہ تو پھر عدل نہ ہوتا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو عادل ہے. وہ ہر فیصلہ حق سے کرتے ہیں. سچائی ہے نا، سچائی حق ہے. اور انسان کو زندگی بھی سچائی اور حق کے ساتھ گزارنے کو کہا گیا ہے. ہم نے دیکھنا کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا حق پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا. قرآن حق ہے جیسا کہ ہم نے سیکھا آج. تو یہ سب چیزیں، یہ تعلیم، یہ طریقہ، یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ رب حق والا ہے، وہ عدل والا ہے. اس نے ہر چیز اس دنیا میں حق کے مطابق رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے سیکھا آج کے نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، اور نبوت کے بعد بھی انہوں نے ہر بات برحق کی. سبحان اللہ، سچی اور کھری بات کرتے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جو بہترین اسوہ الحسنہ ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. کیونکہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی جو ہے نا اس میں بھی حق کو نہیں چھوڑتے تھے. مزاح بھی جو ان کا تھا نا اس میں بھی آپ حق کی بات کرتے تھے. بالکل قرآن حق ہے اور دلوں کا سکون ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ سب وعدے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیے وہ سب حق ہیں. جنت کا بتایا کہ اس کے نیچے ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، اور یہ حق ہے. اس میں ایسی چیزیں کھانے کو ملیں گی جو آج تک کسی نے کھائی نہیں ہوں گی، اور یہ حق ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وعدہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے جنت عدن کو بنا کے کیا، جو اس نے قرآن میں ہمیں سب بتا دیا، اور پھر اسی طرح اگر وائس ورسا کہ جہنم کو دیکھیں، دوزخ کو دیکھیں، تو جن لوگوں کو بتایا گیا کہ جہنم برحق ہے، دوزخ برحق ہے، اور اس میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو یہ بھی حق ہے، ایسا بھی ہو کے رہے گا. ہمارے پہ لوگوں کے حقوق ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے. آپ کو 6 چیزیں یاد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. کوئی ایک ایک لکھیں جن کو یاد ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں. کوئی ایک ایک لکھیں کیا کیا یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. اچھا نہیں، کیا چیزیں ایسی؟ چلیں، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ کرنا کہ
یہ بات کی اگر ضمانت دے دی جائے کہ وہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. سیکنڈ، امانت اگر رکھی جائے تو وہ خیانت نہیں کرے. تیسرا، ہر وعدے کو پورا کرے. چوتھا، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے. اور پانچواں، کوئی اپنے ہاتھ کو ہر ظلم سے روک لے. اور پھر چھٹا لاسٹ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ سب نوٹ ڈاؤن کر لیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان میں ہوں تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے. اب ہم عملی نکات دیکھ لیتے ہیں. الحق جو صفت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں سے کہ حقیقی معبود کو ہم نے پہچاننا ہے، الہی حقیقی اور معبود برحق کی عبادت کرنی ہے، اس سے غافل نہیں بننا ہم نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے الحق نام سے جو ہے اسے دعا مانگنی ہے ہم نے. قیامت کی دن کی پھر تیاری کرتے رہنا ہے کیونکہ وہ برحق ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئکلی ہم دوسرا نام، دوسری صفت الوکیل دیکھ لیتے ہیں. اور الوکیل کا مطلب ہے کام بنانے والا. کام بنانے والا. اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہے، جو وکالت کرنے والے ہیں، کارساز ہیں، یعنی کہ وہ کام بنانے والے ہیں، بالکل کارساز ہیں الحمدللہ. اور پھر بھروسہ کیے جانے والے ہیں، یعنی ایسا جس پہ پورا اعتماد کیا جا سکے. الوکیل ایسی صفت ہے، مکمل انتظام، مکمل اعتماد کرنا، جو تمام چیزوں کا پھر منتظم ہے. بالکل ماشاءاللہ انتظام کرنے والا ہے، وہ منتظم ہے. اچھا جی، آپ کے لیے سوال ہے کہ تمام پیغمبران کرام کو رسول جو بھی آئے ہیں وہ کیا کرتے تھے پریشانی آنے کی صورت میں؟ پریشانیاں آتی ہیں نا انسان پہ، تو انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کرے پریشانی آنے کی صورت میں؟ بالکل ماشاءاللہ، وہی نا، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. وہ توکل کرے، مکمل توکل کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اسی پر بھروسہ کرتے تھے. ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق اور لیسن ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں تو مکمل بھروسہ اسی رب پہ کریں، کیونکہ وہ کارساز ہے، وہ ہے جس پہ پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے. کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کوئی بات بتاتے ہیں، اپنے دکھڑے ان کے آگے روتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ وہ جسٹ ایک سمپتھی دکھا دیں گی نا آپ کو. اور ایک ریسرچ کے مطابق میں پڑھ رہی تھی، مجھے بڑی حیران کن یہ بات لگی کہ جب آپ اپنا کوئی راز یا اپنی پریشانی کسی کو بتاتے ہیں نا تو اس میں سے 20% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس چیز کی کیئر ہی نہیں کرتے. وہ سنتے ہیں اور کیئر ہی نہیں کرتے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی اتنی الجھنوں میں مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سے اتنا سنتے ہی نہیں، کیئر لیس ہو کے سنتے ہیں. اور 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ان پریشانیوں پہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا نا، اچھا اس کو بھی یہ جو ہے اس کے اوپر یہ چیز آ رہی ہے. تو بہترین ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا جائے، کیونکہ انسان تو کمزور ہے، انسان کبھی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں اللہ رب العزت کے. تو حسبی اللہ علیہ توکلت، بالکل سسٹر مخلص، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے جس طرح انبیاء کرام کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں 2 اجزاء ہیں. ایک تو دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یعنی کہ مکمل بھروسہ. دل کا مطلب یہ ہے دل سے، صرف اوپر اوپر سے نہیں، اور پھر اسباب اختیار کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے جس کا ترجمہ سورہ الحج آیا 40 کا، کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. توکل صرف اسی کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی متوکل رکھا نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی پسند آئی کہ ان کا نام رکھ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں؟ چاہیں گے نا ہم، ہے نا؟ تو جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ
ونعم الوکیل. بالکل. تو سارے انسانوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کافی ہوتے ہیں. یہ بھروسہ، ایسے کہ کسی بہن نے لکھا، یہ بھروسہ سکون دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے. کیا ہمیں کامیابی نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. تو ہمیں اپنی پوری دل سے جو ہے نا ہمارا سب چیزوں کا، ہر طرح کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہمیں رکھ دینا چاہیے. اور عملی نکات آج کے اس الوکیل نام اور صفت میں سے یہ ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے ہر معاملے کے لیے کافی سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الوکیل سمجھتے ہوئے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل خوب پڑھنا ہے. کیونکہ ہر چیز کا کام، ہر کام، سب چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھروسے بھی ہمیں کرنی چاہیے. نتائج ہمیں بھروسہ، کوششیں اللہ پہ کرنی ہے. نتائج کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی. ہمیں یہ ان پہ چھوڑ دینی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی ہے، نہ کہ لوگوں پہ. اپنے ایمان کی تصدیق اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل سے کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص واقعی اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے. اور پھر وہی جس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ جو دونوں نام ہم نے آج پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس سے ہم نے اب دعا کرنی ہے، حق کی بات کرنے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حق پہ زندہ رکھ اور ہمیں حق پہ ہی موت دے. یا اللہ ہمیں خالص اپنے لیے بھروسہ کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ 2 اور نام کے ساتھ اور صفات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر